بہنوں بھائیوں اور سب دوستوں کو سلام۔ آج میں بات کروں گا ریڈ نوٹس کے بارے میں جو میرے خلاف پاکستانی حکومت نے جاری کیا۔ ہم بلوچوں کے سامنے اس طرح کی ریڈ نوٹس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں پوری دنیا بین الاقوامی ممالک اسے سیریس لیں گے۔ ان کے سامنے بھی پاکستانی جاری کردہ ریڈ نوٹس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف اس کا مقصد جو ہے جاری کرنے کا، وہ صرف اور صرف بلوچستان میں جاری فوجی آپریشن جو ہے اس پر پردہ ڈالنے کی ایک ناکام کوشش ہے۔ کیونکہ ویسے تو پورے بلوچستان میں ملٹری آپریشن ہو رہا ہے، پچھلے 10-12 سالوں سے ہو رہا ہے۔ ریسنٹلی 6 ہفتوں سے دیرہ بگٹی اور اس کے گرد و نواحی علاقوں میں ایک نئی قسم کی آپریشن ہو رہی ہے، جس میں اسپیشلی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے عورتوں اور بچوں کو۔ عورتیں اور بچے انہیں پکڑا جاتا ہے، ہیلی کاپٹروں میں ڈال دیا جاتا ہے اور نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا جاتا ہے، جو آج تک بھی پچھلے 6 ہفتوں سے لے کر آج تک بھی وہ آپریشن دیرہ بگٹی کے علاقوں اور گرد و نواحی علاقوں میں جاری ہے۔ 200 کے قریب عورتیں اور بچے غائب ہو چکے ہیں۔ لوگوں کے گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے، مال مویشیوں کو ہیلی کاپٹروں کے ذریعے بمباری کر کے مارا جا رہا ہے۔ کچھ لوگوں کو پکڑا گیا، اور جو ہمارے پاس جو اطلاعات آئیں، پھر ان سے پیسہ لیا گیا۔ ایف سی اور آئی ایس آئی والوں نے پیسہ لیا ان سے اور پھر انہیں چھوڑ دیا۔ اور کچھ لوگوں کو پکڑا گیا، انہیں کہا گیا کہ آؤ تصویریں نکلواؤ کہ تم لوگ فراری تھے، لڑ رہے تھے، اور تم نے ابھی ہتھیار ڈال دیا، اور تم برآمدہ کے آدمی تھے، اس کے حکم پر اس کے کہنے پر کام کر رہے تھے، اور تم نے ابھی ہتھیار ڈال دیا، اور تمہیں حکومت پاکستان کی طرف سے معاف کر دیا گیا۔ اگر نہیں کرو گے تمہیں بھی غائب کر دیا جائے گا۔ تو ان تمام حالات کا اگر جائزہ لیا جائے تو کیا لگے گا کہ کیا یہ ایک فوج ہے، یا ایک کرپٹ ادارہ، گروہ، گینگ، یا ایک دہشت گردانہ ٹولہ ہے؟ جیسا میں نے پہلے کہا کہ اور خاص کر اسپیشلی اس کا مقصد ریڈ نوٹس کا دوسرا یہ بھی ایک مقصد ہے، ہم ان تمام جو یہ پچھلے 6 ہفتوں سے جو کاروائیاں ہو رہی ہیں، ان کو اب جو یو این کا سیشن پچھلے 3-4 دنوں سے شروع ہوا ہے یہاں پر جنیوا میں، ان کو ہائی لائٹ کرنے والے ہیں، اور پاکستانی فوج اور آئی ایس آئی کا جو چہرہ ہے، جو ان کے کارنامے ہیں، دہشت گردانہ اقدامات ہیں، ان کو ظاہر کرنے والے ہیں یہاں پر۔ تو وہ ایک کوشش ہے کہ ریڈ نوٹس کا واویلا رچاؤ، تاکہ وہ ایک کاؤنٹر ہو، اور ہم بھی ایک نیا پروپیگنڈا شروع کریں اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ہم یہاں پر کیا کرنے والے ہیں اور کیا تیاری کر رہے ہیں۔ تو وہ یہ ایک کوشش ہے، اور انشاءاللہ اس میں ناکام ہوں گے، کوئی اسے سیریس نہیں لے گا۔ سب کو پتہ چل رہا ہے اور چل چکا ہے کہ اصل حقائق کیا ہیں، اور گراؤنڈ سچویشن، گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے۔ ان کے جو اپنے لوگ ہیں وہ ان کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، پوری دنیا کو تو بیوقوف نہیں بنا سکتے ہیں۔ جیسا میں نے پہلے کہا کہ پاکستانی فوج اور آئی ایس آئی، اور 80% کہوں گا کیونکہ کچھ 2-4 ہیں جو شاید بات نہیں کر سکتے، خواہش تو رکھتے ہیں۔ 80% پاکستانی میڈیا جو ہے وہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بلوچ قوم کی نسل کشی میں، جینوسائیڈ میں ملوث ہے۔ صحافت کیا ہوتی ہے، صحافت کی اصول کیا ہوتے ہیں، ایک صحافی کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، شاید ہی پاکستان میں کوئی صحافی اس سے واقفیت رکھتا ہو۔ ان کے لیے تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ کیسے فوج کو خوش کیا جائے، فوج کی کیسے تعریف کی جائے، فوج کی پالیسیوں کی تعریف کی جائے، اور فوج کے جو برے کارنامے ہیں، دہشت گردانہ کارروائیاں ہیں، لوگوں کو اغوا کرنا، مسنگ کرنا، مسخ شدہ لاشیں پھینکنا، ان پر پردہ ڈالا جائے، ان کو دوسرے نیوز سے کیسے کیموفلاج کیا جائے۔ اور اگر لوگ اس پر بات کرنا شروع کریں، پوچھنا شروع کریں، کوئی انسانی حقوق کا ادارہ یا کوئی شخص، کوئی لوگوں میں آگاہی آنا شروع ہو جائے، تو ایک ایسا نیا کوئی واویلا شروع کر دیتے ہیں تاکہ وہ سائیڈ لائن ہو جائے۔ تو یہ اسی میں مصروف ہیں، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں یہ پاکستانی میڈیا والے کہ ان کی ترقی کا واحد راستہ یہی ہے کہ اس طرح کرتے رہو تو ترقی ملے گی، کیریئر آگے جائے گا، بڑے سے بڑے صحافی بنو گے، پروجیکشن زیادہ ملے گی۔
کیونکہ ہم جب ان سے بات کرتے ہیں کہ آپ بلوچستان کے بارے میں بات نہیں کرتے بھائی، یہ ہوا ہے آج وہ ہوا ہے، تو کہتے ہیں صاحب بلوچستان کے بارے میں تو ہم بات ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے کہ پھر فوج کیا کرے گی، تو ہمارے کیریئر کا مسئلہ ہے، زندگی کا مسئلہ ہے، ترقی نہیں ہوگی، کیریئر تباہ ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے، بات مت کرو بھائی، لیکن جب ہماری طرف سے کوئی رد عمل ہوتا ہے، بلوچ قوم کی طرف سے کوئی رد عمل ہوتا ہے، تو وہی جناب، وہی لوگ، ان کی زبان کینچی کی طرح چلنے لگتی ہے، چپ ہونے کا نام ہی نہیں لیتے، برے سے برا، بد سے بد، دہشت گرد، پتہ نہیں کیسے کیسے القابات لگا دیتے ہیں، اور کبھی کبھی تو گالی گلوچ پر بھی اتر آتے ہیں۔ پچھلے دنوں کچھ ہفتوں، چند ہفتوں پہلے دیکھا گیا کہ کچھ لوگوں پر پابندی لگائی گئی کہ بھائی آپ مت بولو، آپ شاید زیادہ تعریفیں کرنے لگ رہے ہو، تو کچھ جینوئن نہیں لگ رہا ہے، سائڈ میں ہو جاؤ۔ تو خیر، ان کا اپنا مسئلہ ہے، خود ہی طے کریں، لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیے گا، ہم بلوچ یک طرفہ کبھی بھی کسی سے محبت پیار نہیں کر سکتے۔ جس طرح کا برتاؤ ہم سے کیا جائے گا، اسی طرح کی ہی جواب کا انتظار کرو ہم سے، اور اگر ہم وہ جواب نہ دے سکیں، کیونکہ آپ طاقتور ہیں، آپ کے پاس تو فوج ہے، جیٹ ہیں، طیارے ہیں، اور اتنی بڑی فوج ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے، ہم مظلوم لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں بلوچ، لیکن کم از کم نفرت کرنے کا حق ضرور رکھتے ہیں، نفرت کریں گے آپ سے۔ اگر ہمارے بچوں کو مارا جائے، ہماری عورتوں کو اغوا کر دیا جائے، مسنگ کر دیا جائے، مسخ شدہ لاشوں میں ڈالا جائے، اجتماعی قبروں میں ڈالا جائے، تو کوئی بیوقوف ہی ہوگا وہ محبت کرے گا، یا کوئی بیوقوف شخص ہی ہوگا جو یہی تمنا کرے گا، یہی خواہش رکھے گا کہ میں ان کو ماروں گا اور وہ مجھ سے محبت کریں۔ اللہ حافظ، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔